تعالى ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ہم پر کرم، فضل، انعام، احسان کے دریا جو پہلے سے بہہ رہے تھے ان میں ایک اور دریا یہ بہا دیا کہ اللہ نے رمضان ہمارے سروں پر دوبارہ لا کر کھڑا کر دیا۔ اور رمضان اللہ تعالیٰ جل شانہ عما نوالہ نے خاص کوئی ایسا ہم پر کرم کیا، فضل کیا، انعام کیا، مہربانی کی کہ رمضان کو خود جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا قیمتی تھا ہم سے یہ کہہ دیا کہ اگر تم میرے ہاں قیمتی بننا چاہتے ہو تو تم رمضان میں زور لگا دو، جان مار دو اور قیمتی بننے کی کوشش کر لو، تم بھی میرے ہاں رمضان کی طرح قیمتی بن جاؤ گے۔ لیکن مسئلہ صرف رمضان کے آنے کا نہیں ہے یا رمضان کے دو ہماری دوسری ترجیحات شامل ہو گئیں، رمضان کے اندر دوسرے بہت سارے معاملات شروع کر دیے۔ اصل رمضان کو اس طرح گزارنا ہے کہ جس میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کا سبب ہمیں نصیب ہو جائے۔ اس لیے کہ رمضان تو بہت سارے آئے اور چلے گئے ہیں، صرف رمضان کا آنا معاملہ نہیں ہے، جس طرح صرف بارش کا برسنا کافی نہیں ہے، بلکہ بارش کا وقت پر آنا، بارش کا صحیح مقدار میں اترنا، پھر بارش کا جو اس کے ساتھ ایسے موقع کے اوپر زمین کے اندر وہ سرایت اور وہ جذب کرنے کی طاقت کا ہونا، ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو تب جا کر بارش بھی اپنا کام دکھاتی ہے۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہی ایسی بہت ساری باتیں قرآن و حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے بھی بیان فرمائی ہیں کہ جہاں اللہ نے فرمایا بہت سا ہمارا پانی اترتا ہے اور پانی اترنے کے بعد لیکن وہ ایک دم چٹیل میدان ہوتا ہے، اور فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ اور مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، کہیں پر اللہ نے فرمایا کہ پتھروں کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، تو وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور بہت سے زمین کے ٹکڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں پانی اترا اور بارش اتاری اللہ نے بڑی زبردست، لیکن اترنے کے بعد بالکل پتہ ہی نہ چلے، نہ اس سے زمین کو فائدہ ہوا، نہ زمین والے کو فائدہ ہوا، نہ بارش کا کسی قسم کا کوئی زمین کو فائدہ ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا کہ میں تمہیں اعمال دے رہا ہوں رمضان کے، لیکن اس میں مجھے راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ یہ کام کرو گے تو پھر تم سے راضی بھی ہوں گا اور رمضان تمہاری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بھی ہوگا۔ اس لیے رمضان میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک تو ہے نا فضائل کے اعتبار سے وہ تو سب کو معلوم ہے کہ رمضان پورے 11 مہینوں میں ایک الگ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان میں کیا خاص اللہ کی مہربانیاں کرم اترتی ہیں تو لوگ پورے سال رمضان کی تمنا کریں۔ لیکن جہاں اللہ کی رضا کا معاملہ نہ ہو اور جہاں اپنی ترتیب نہ بدلی جائے، اپنی عادت نہ بدلی جائے، ہم رمضان میں روزے رکھیں اپنے مزاج پر، رمضان میں ہم افطار کرائیں اپنی ترتیب پر، رمضان میں ہم تراویح پڑھیں اپنی ترتیب پر، اپنے مزاج پر، اور اللہ کو راضی کرنے کے جذبے اس میں نہ پائے جاتے ہوں، اسی طور پر ہم راتوں کا قیام کریں یا طاق راتوں میں ہم عبادات
کا جو ایک نقشہ اتاریں لیکن اس میں اللہ کے راضی کرنے کے جو سارے طریقے وہ نہ پائے جائیں تو صرف رمضان کے آنے کے اثرات یہ تو ہوں گے کہ بابرکت مہینہ آ گیا، لیکن اس بابرکت بہار کی چھینٹیں دلوں پر بھی پڑی یا نہیں پڑی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، جو پوری آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سارا جو ہم نے یہ سلسلہ چلایا، رمضان، پھر اس کے اندر روزے، پھر تراویح، پھر طاقراتیں، پھر اعتکاف، جو کچھ سب چلایا، یہ سارا کا سارا اس وجہ سے سلسلہ چلایا تاکہ تم اللہ کو راضی کر کر اللہ کے نیک بندوں میں، تقوی والے بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ اس لیے صرف، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب یہ سارے کام جو تراویح ہے مثلا، اسی طور پر روزہ ہے مثلا، یا اسی طور پر جو اعتکاف ہے مثلا، جو رمضان کے خاص اعمال ہیں، فائدہ جب ہوگا کہ جب اس میں اللہ کی رضا کا عنصر ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باتوں میں ہم نے غور کیا کہ اللہ کی رضا کیسے نصیب ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ تراویح مثلا بہت اہم چیز ہے، لیکن بڑے اس کے فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو معاملہ کیا ہے وہ معاملہ یہ کہ مثلا کہ بھئی دن میں روزہ رکھو، کہ دن کے اندر اس کو روزہ رکھنا اور رات کو تراویح پڑھنا، قیام کرنا۔ تو اب قیام کرنا یہ اللہ کیا بڑا قیمتی سبب ہے، راتوں کو اٹھنا، یہاں تک پورے سال آپ اٹھ کر وہ اگر تہجد میں پوری رات گزار دیں، جو تراویح کے جو 1.5 2 2.5 3 گھنٹے ہیں وہ پوری رات کا عام دنوں میں مقابلہ نہیں ہے رمضان کی تراویح کا۔ تو اللہ کی رضا نصیب کیسے ہوگی یہ سوچنے کی بات ہے۔ تراویح کی حالانکہ اتنی اہم چیز کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رمضان میں تراویح کی نیت سے کھڑا ہو اور سجدہ کرتا ہے نا، جیسے ہی سجدہ کرتا ہے تو سجدے میں سر رکھتا ہے تو سجدے سے سر بعد میں اٹھاتا ہے، میرا اللہ اسے 1500 نیکیاں صرف سجدے میں عطا کر دیتے ہیں۔ باقی جو قرآن سنا اس کی فضیلت الگ، جو اس نے کھڑا ہوا، کھڑے ہونے پر نیکیاں ملی۔ حضیمہ جب تک آدمی کھڑا رہتا ہے اس وقت تک اتنا وزن ہوتا رہتا ہے کہ سونے کے برابر صدقہ کرتا، کھڑا ہونے پر اتنا اللہ اس کے نامہ اعمال کو وزنی کر دیتے۔ لیکن یہ اللہ کی رضا کا سبب تراویح بن جائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی تراویح کھڑا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے زبردست ایسا ایک درخت عطا فرماتے ہیں کہ جس میں اگر گھوڑا 500 سال تک چلتا رہے، لیکن وہ تراویح جو اللہ کو راضی کرنے کا سبب بنے۔ وہ کیسے بنتی ہے میں بتاتا ہوں، لیکن وہ تراویح کے حضور نے ارشاد فرمایا گھوڑا 500 سال چلتا رہے، نہ رکے، نہ اٹکے، نہ جھٹکے، نہ ٹھٹکے، بالکل بغیر بریک کے 500 سال میں جہاں پہنچے گا، میرا اللہ ایک تراویح کی رکعت پر اتنا بڑا محل اس تراویح پڑھنے والے کو عطا کرے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونٹوں مبارک سے، زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے ہیں۔ لیکن وہ تراویح اللہ کی رضا کا سبب ہو، اس میں ایک بات یہ ہے کہ تراویح ہو تو وہ آدمی کی اپنی چاہت پر ہو، اللہ اپنی خوشی پر ہو، بوجھ سمجھ کے تراویح نہ ہو۔ یہ نہ دیکھا جائے کہ میں ایسی جگہ ڈھونڈوں کہ جہاں تراویح جلدی ختم ہو جاتی ہو، جو جلدی جلدی پڑھتے ہوں، یعلمون تعلمون سمجھ میں آتا ہو۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ کی رضا ڈھونڈنی ہے تو اس کے اندر پہلی شرط قربانی کے ساتھ ہو۔ طبیعت نہیں چاہ رہی، چاہت نہیں ہو رہی، سر پھٹ رہا ہے اور تھکاوٹ کے آثار موجود ہیں، بخار ہو چکا ہے، اس موقع پر بھی نہیں، اے اللہ تو نے اتنی بڑی مجھے نعمت عطا کی، اتنی بڑی سعادت نصیب ہوئی، اس موقع پر بھی طبیعت کو سمجھا کر، بہلا کر، پھسلا کر اور قربانی پر آمادہ کر کے تراویح کے لیے کھڑے ہو جانا۔ یہ اللہ کی رضا کا سبب پہلا یہ ہے کہ قربانی کے ساتھ ہو، یہ نہ ہو کہ جہاں سر میں درد تھوڑا، جہاں کچھ بخار کی ہلکی سی حرارت
جہاں کچھ کہا بھئی آج گرمی زیادہ تھی تو وہاں چل کر پتہ چلا بھئی 4 پڑھی واپس آ گئے، 8 پڑھی واپس آ جائے اور 10 پڑھی واپس آ جائے، نہیں، پوری ایک تو قربانی کے ساتھ پڑھنا۔ اللہ کی رضا جب بنے گی، اور اپنی رضا کب بنے گی؟ بس جب دل چاہتا ہے بھئی میں تو پڑھتا ہوں، جب میرا دل اچاٹ ہو جاتا ہے تو میں پڑھ کے واپس آ جاتا ہوں۔ اور اسی طور پر عورتوں کے لیے بھی جس طرح مردوں کے لیے 20 تراویح سنت ہے پڑھنا، اس طرح عورتوں کے لیے بھی پوری 20 پڑھنا، کہ یعنی کہ بھئی جتنے آج ہم نے 6 پڑھ لی، آج ہم نے 12 پڑھ لی، آج ہم نے 2 ہی پڑھ لی، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اگر تھک گئے ہو، یہ کوئی افطاری پکانا، سموسے تلنا اور یہ چھولے بوائل کرنا، یہ کوئی رمضان کی سنت نہیں ہے، نہ میرے نبی کی سنت تھی، نہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ انہوں نے افطاری میں ایسا اہتمام کیا۔ وہ تو ایسی افطاری تھی کہ اپنا روزہ رکھی ہوئی ہیں، اور اپنے روزے کے رکھنے میں کہا کہ افطاری کے لیے کوئی چیز تو لا، اپنی خادمہ سے کہا، فرمایا کہ وہ کوئی افطاری کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں، آپ نے سارا ہی سب کچھ صدقہ کر دیا۔ فرمایا پہلے بتاتی تو کچھ 1 درہم کا منگوا لیتی۔ یعنی عائشہ کے روزے کے افطاری تو ایسے ہوئی کہ اپنے روزے کی افطاری کی کوئی چیز بھی نصیب نہ ہوئی۔ یہ کیا افطاری ہمارے یہاں ہو گئی کہ جس کے اندر سارے کھانے پینے اور چیزیں، جو قیمتی وقت ہے اس وقت اللہ سے رونے اور دھونے کا، سچ یہ ہماری عورتوں کا وہ کچن میں برباد ہو جاتا۔ اس کے بعد پھر جب بیٹیاں ہوتی تو نا ماں کی دعائیں تو لگی نہیں، صرف نام رہ گیا، لوگ کہتے ہیں ماں کی دعا، وہ بھی کاروبار کے لیے دعا رہ گئی۔ جب جاتے ہیں نا لوگ کاروباری لوگ جن کی مائیں زندہ ہیں تو ماں سر پہ ہاتھ پھیر دو، دعا کر دو، بس آج کچھ کام ہو جائے۔ ارے ماں کی دعائیں تو آخرت اور قبر حشر، آخرت میں اونچی اڑان کے لیے ہوتی تھی۔ انہوں نے سمجھ لیا بس ماں کی دعائیں صرف دنیا کے لیے، اب ماں کی دعا لگی نہیں بیٹی کو نہ بیٹے کو، تو اس بیٹے نے تو ظاہر ہے وہ رمضان کی دعائیں تو چلی گئیں ضائع، وہ تو چلی گئیں کچن میں اور سموسے اور پکوڑے تلتے ہوئے، تو وہ قیمتی جو دعاؤں کا وقت تھا وہ تو نکل گیا، تو اولاد کے نصیب نہیں بنائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا کہ آپ کے خیال میں وہ کون سی اولادیں ہوتی ہیں جو بڑی دین پر قائم رہتی ہیں، خوش نصیب ہوتی ہیں، تو سسرالوں میں بیٹیاں کے نصیب کھل جاتے ہیں اور بیٹے اپنی بیویوں سے خوش رہتے ہیں، ان کے گھروں میں طلاق نہیں ہوتی۔ فرمایا جن کو ان کی ماؤں نے روزے رکھ کر جھولیاں پھیلا پھیلا کر اللہ سے ان کے نصیب مانگے ہوں۔ وہ کیا پتہ کہ حسن بصری کو، ہماری ماؤں کو تو فرصت ہی نہیں ملتی دنیا کی چیزوں سے۔ پتہ چلا بھائی، اور اس میں ہم مردوں کا بھی قصور ہوتا ہے کہ اچھا بھائی ہمیں تو گرم چیزیں چاہیے، یا افطار پارٹیاں ایسی ہو گئی ایک تو کہ پتہ نہیں کن چیزوں میں لگ گئے، حالانکہ کوئی افطار پارٹی کا کوئی ثبوت تو ہے نہیں۔ افطار کرانا سنت ہے کہ لوگوں کو کراؤ، ہم تو افطار پارٹی سے پتہ نہیں کیا غرض و مقاصد ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم فرمایا اللہ کو راضی کرنا ہو ان اعمال کے ساتھ، تب تو جان پڑ جائے گی ہماری اس تراویح میں۔ تو تراویح میں ایک یہ کہ پوری پڑھنی ہو۔ مردوں ایسے لوگوں کے پیچھے پڑھنا جو خود قرآن سمجھتے ہوں، علماء، مفتی حضرات اور اچھے حفاظ جو قرآن، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرح قرآن پڑھو جس طرح اللہ نے اتارا ہے۔ اور یہاں تو کہتے ہیں بھی حافظ صاحب آپ نے بڑا لمبا کر دیا، ہم کوئی 8-10 مسجد کی کمیٹیاں بھی اب پرسوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں کہ ہم قرآن سنانا چاہتے ہیں، تو ہم ان کے ٹیسٹ لیتے ہیں۔ تو سچ یہ وہ کمیٹی والوں کو ہی میرا سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے، کہتے ہیں بھئی یہ تو بہت آہستہ پڑھتے ہیں مفتی صاحب، یہ تو لوگ بھاگ جائیں گے یہاں سے، یہ تو آپ، میں نے ان سے کہا آپ رکوع بھی اچھی طرح کرو، میں نے ان سے کہا آپ سجدہ بھی لمبا کرو، مفتی صاحب یہ تو مسئلہ ہو جائے گا، یہ تو آدھی مسجد تو تراویح نہیں پڑے گی۔ یعنی ہمارا مزاج یہاں چلا گیا۔ اگر کہیں دکانوں پر چیزوں پر کسی نے کہا دکانوں میں آج گرمی بہت ہے، آج واپس آ گئے ہیں آفس سے، بھئی گرمی بہت تھی ہم تو آج واپس آ گئے، کیسی گرمی ہو کیسی سردی ہو، اور آندھی برسے یا مے برسے، ہمارے اردو میں کہ آندھی جائے یا مے جائے، یعنی بارش برس، تمہیں یہ کام کر کے آنا ہے، مجھے نہیں پتا، دنیا کے لیے تو ہم ایک نمبر ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تراویح کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ پورے قرآن میں تراویح کو جو قرآن آپ ختم کریں گے نا، یہ سال میں 1 دفعہ ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی سنت یہ تھی
کہ جمعے کو قرآن شروع کرتے ہیں، ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات 7ویں دن قرآن ختم ہو جاتا. کھڑے ہو کر ہر دفعہ قرآن پڑھنا ہزاروں صحابہ کا معمول تھا. ایک ہے ہم تو دیکھ کے قرآن ختم کرنا افضل سمجھتے ہیں نا، وہ ایک ہے کہ حضور نے فرمایا تراویح میں کھڑے ہو کے قرآن. سچ یہ کہ ہم جیسے لوگوں کو تو یہ سال میں ایک دفعہ ہی نصیب ہوتا ہے. اس میں بھی حال یہ ہے کہ جب امام رکوع میں جائے تو کھڑے ہو جائیں، جب جو ہے وہ تھک جائیں تو بیٹھ جائیں. تو جو بیٹھ گیا، جو باوجود اس کو یہ قرآن کی سنت نصیب نہیں ہوئی. یہ آپ نے سنا ہے کہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھنا بیٹھ کے قرآن پڑھنے سے، بلکہ نماز میں دیکھو، ایک ہے بیٹھ کے قرآن پڑھو، اس کا ثواب 10 گنا. ایک آدمی نماز میں نیت باندھ کر قرآن پڑھے تو اس کا ثواب 20 گنا. ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز میں قرآن پڑھے نفل میں تو 30 گنا. یعنی ایک پارہ سنا اس کے مطلب ہے آپ نے 30 پارے سنے. اسی طرح اگر آپ نے کھڑے ہو کر رمضان میں، تراویح میں اور سنت میں اور پڑھ کر ایک پارہ سنا، اللہ کہتے ہیں میں اس کا اتنا ثواب، لاکھوں گنا ثواب پہنچا دوں گا. واللہ یضاعف لمن یشاء. لیکن ہمارے ہاں معاملہ بگڑ گیا. وہ تراویح پڑھنے جاتے ہیں تو پتہ نہیں بھئی ان کی داڑھی پوری ہے یا نہیں ہے، اور پتہ نہیں علماء نے یہاں تک لکھا ہے دیندار امام بناؤ تو کسی متقی آدمی کو اس کے اثرات منتقل ہوتے ہیں. حافظ صاحب کو چلا فجر کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے، پتہ چلا کہ ان کو دوسرے کبائر سے بچنے کا اہتمام نہیں. تو اس لیے میں نے عرض کیا علماء، اہل اللہ، صلحاء، اتقیاء، ایسے لوگ ڈھونڈ کر کے اچھا قرآن کہاں پڑھا جاتا ہے. تو اللہ کی رضا کا سبب تراویح جب بنے گی جب اس میں یہ خوبیاں ہوں. اور اگر خوبی ہو کہ بھئی اب کتنے لوگ ہیں، بھئی کھانا بیوی کی پوچھتی ہے کب گرم کر کے رکھوں، آپ کب تک تشریف لائیں گے، بھئی جب تک ایک ہے کہ بھئی تمہیں پتہ تو ہے نماز ہوگی، تراویح شروع ہوتی ہے 9:30 بجے، مجھے سوا گھنٹہ لگتا ہے، میں فارغ ہوں گا تقریباً کوئی 11:15 بجے تک، گھر آتے ہوئے 11 بجے تک دسترخوان لگانا. اور ایک جواب یہ ہے بھئی جتنی ہمت ہوگی، جب بھی ہوگا میں آؤں گا، میں آ جاؤں گا، جب ہمت ہوگی پڑھ لوں گا. تو ایسے لوگوں کو یہ تراویح اللہ کی رضا کا سبب نہیں بن سکتی. اس میں اپنی خواہش شامل ہو گئی، اللہ کے حکم کو کم سمجھا. ایک ہے اس لیے کہ اہتمام کے ساتھ، تو پہلی رضا کا سبب ہر عمل میں کرنے کے لیے کہ قربانی کے ساتھ پڑھنا، شروع سے آخر تک پڑھنا. علماء، اہل اللہ، صلحاء، اتقیاء، مفتی حضرات کے پیچھے پڑھنا. اس لیے خصوصاً عورتوں کے لیے مزیدار بات یہ ہے کہ اگر قرآن پورے پڑھنے کا ایسا نہیں ہے انتظام ظاہر ہے، تو اس کے لیے کم سے کم اپنے اللہ کو کہانی سارے کام تو ہوئے دن میں کھڑے ہو کر، گھر کی صفائی ستھرائی کھڑے ہو کر، ماسیوں کو دیکھنا کھڑے ہو کر، اور چکر لگے کچن صاف کیا کھڑے ہو کر، کھانا پکایا کھڑے ہو کر. جب تراویح کی باری آئی تو اللہ کی شان چونکہ تھک گئی اتنی، تو اب وہ تراویح ہو رہی ہے بیٹھ کر. تو اس میں وہ قربانی نہیں، وہ مشقت نہیں، اس لیے وہ اجر و ثواب بھی نہیں جو کھڑے ہونے والی عورت کو ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ رات کا اکثر حصہ رمضان میں خصوصی طور پر تراویح اتنی لمبی ہوتی کہ وہ تہجد سے جا ملتی. تو یہاں پر تو اگر 10 منٹ میں نے عرض کیا نا، چھوڑے 10 منٹ، 5 منٹ اگر لیٹ ہو جائے حافظ صاحب تو ان کی اپنی خیر نہیں کہ بھئی کیا ہو گیا. اب ایسا قرآن پڑھنا سننا، یا تو خود پڑھو، خود تو بیچارے پڑھ نہیں سکتے، اچھا کسی ایسے آدمی کو ڈھونڈو جس کے اوپر خود آپ کو اللہ کی رحمت اترتی نظر آتی ہو. کیا خوش نصیب کان ہیں جو ان قرآن کی رز گھولتی آوازیں کانوں سے اتر کر، جو کانوں سے بات سنیں گے وہ بات اندر جائے گی، اتر کر دل میں جائے گی، خود بخود براہ راست اثر ہوگا. اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں، مدینے میں مدنی تھے، انصار صحابہ میں سے. اپنا چھوٹا بچہ ان کا خیمے کے ساتھ، ہماری طرح تو تھے نہیں کہ بھائی گھر میں ہی نماز پڑھی، نماز پڑھ کر مسجد نبوی سے آئے تو خیمے کے ساتھ چلو بھی اللہ کو 2 رکعت نفل تہجد پڑھ کے سونا. اور یعنی صرف تراویح کا قرآن وہاں الگ سن کر آئے، یہاں الگ قرآن پڑھنا شروع کیا.
تو جیسے ہی قرآن شروع کرتے اللہ اکبر کہہ کے ایک تو اسید کی آواز، پھر قرآن کے الفاظ اور ان کے اندر کے تقوی کا عروج اور گناہوں سے بچنے کے بعد پھر جو قرآن جیسے ہی شروع کرتے نا تو جیسے ہی دیکھتے تو بچہ جو ہے وہ ہلنے، ان کے ساتھ جو گھوڑا تھا وہ ہنہنانے لگتا اور ڈر لگتا کہ اچھل کر کہیں بچے کو قتل نہ کر دے، بچہ ساتھ لیٹا تھا. سلام پھیرا، قرآن بند کیا تو وہ گھوڑا بالکل صحیح ہو گیا. دوسری دفعہ ایسا کیا پھر گھوڑا چیخنے لگا. وہ تیسری دفعہ ایسا کیا تو پھر دیر ہو گئی، پھر سلام پھیرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فجر میں تشریف لے گئے. فجر اللہ کے نبی، رات کو یہ واقعہ ہوا. فرمایا اسید جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں اسید اتنی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتا ہے، گناہ تو ہے کوئی نہیں، تو اس کا قرآن سننے کے لیے اللہ کے عرش اٹھانے والے فرشتوں نے اجازت مانگی. اے اللہ ہم چاہتے ہیں اسید کا قرآن زمین پہ سن کر آئیں. کیا خوش نصیب آدمی ہوگا اسید. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤں اسید، جب وہ فرشتے قریب آ جاتے نا تو قرآن پڑھتا تو گھوڑے انہیں دیکھ کر، گھوڑے تو دیکھ لیتے ہیں، اچھل جاتے، تو فرشتوں کو دیکھ کے گھوڑے ہنہنا رہے تھے. مجھے اپنے اس رب کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر تو صبح تک یہ قرآن پڑھتا رہتا، انتظار کرتا، تو مدینے کا بچہ بچہ ان فرشتوں کو دیکھ لیتا. اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ جل شانہ عما نوالہ سبحانہ و تعالیٰ جل علا نے اللہ کی رضا چاہیے. ایک تراویح ہم 20 سال سے پڑھتے آئے ہیں، 40 سال سے پڑھتے آئے ہیں. کیا مزیدار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ نے قیام جتنا لمبا کیا نا، رکوع اتنا لمبا کیا. یعنی جتنا آپ نے سجدہ کیا اتنا لمبا قیام کیا. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں بعض اوقات سجدوں میں کئی مرتبہ مجھے ایسا گمان ہونے لگا کہیں آپ دنیا سے تشریف تو نہیں لے گئے ہیں. ہمیں تو شاید ایک بھی اتنا لمبا سجدہ نہیں جس میں بیوی نے کہا مجھے ڈر لگنے لگا کہیں تمہارا انتقال نہ ہو گیا ہو. پوری نماز ہی 2 رکعتیں ہی 3 منٹ میں ختم. جو سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم کی عادت ہے بچپن سے 3 دفعہ پڑھنے کی، ابھی تک 11 مرتبہ پڑھنا نصیب نہیں ہو. یہ تو امام کے لیے 7 دفعہ 9 دفعہ پڑھو، باقی منفرد آدمی کے لیے نفل نماز میں جتنی پڑھو. یا اللہ کتنا اللہ ترس آتا. حضور نے ارشاد فرمایا جیسے ہی نماز پھیری تو نماز پھیرنے کے بعد کہا بھئی یہ کس نے اپنی رکوع کے اندر بنا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِي کہا تھا؟ اللہ کے نبی میں نے کہا تھا. انہوں نے فرمایا کتنے فرشتے کو میں نے دیکھا جو تیرے اس پڑھنے پر جو اللہ نے تجھے ثواب اور اجر دیا، فرشتے 30-35 کتنے فرشتے اس اجر کو سمیٹ کر اللہ کے دربار میں پیش کر رہے تھے ایک پڑھنے پر. تو اس لیے پہلی اللہ کی رضا کا سبب تراویح کو ایسی جگہ ڈھونڈیں جہاں پر اللہ کا اس طرح قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہو اور شروع سے آخر تک کھڑا ہونا ہو اور پوری رکعتیں پڑھنی ہوں اور قرآن کی طرف دھیان لگا کر اس نیت کے ساتھ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا آپ جو قرآن پڑھتے ہی نیت کر رونا شروع کر دیتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، کیا بات ہے آپ کو؟ ہم تو رونا نہیں آتا. فرمایا ہر آیت پر نماز سے پہلے ہر آیت کو اس طرح سنتا ہوں کہ یہ آیت میری ہدایت کا ذریعہ بن جائے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا امام صاحب نے کہا کیا. کبھی اگر اختلاف ہو جائے بھائی امام نے حافظ صاحب نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں 3 پڑھائی ہے، آدھی مسجد کہتی ہے 2 آدھی کہتی ہے 3، پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ کے راضی کرنے کا سبب ایک تو یہ نیت کر لو کہ ایسی ترتیب بنائے، ایسا کوئی ماحول بنائے کہ تراویح اتنی شاندار ہو جائے. سچ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے تراویح کی دولت ہم سے پہلے کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی ہے. اللہ نے 40 مقامات قرب سجدے عطا کیے، یعنی 40 سجدوں کا ایک ہے ہم اپنی مرضی سے نفل پڑھتے رہو. 1000 نفل بھی ایک فرض کے برابر نہیں، اس لیے کہ اس میں اللہ کا حکم ہے، نفل آپ خود پڑھ رہے ہو. اسی طرح اللہ نے خود ہم سے کہا تراویح میں 40 سجدے ہوتے تو 20 رکعتیں ہو گئیں. فرمایا تم 40 مقامات قرب میرے رب نے ہمیں عطا کیے ہیں.
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے ادھر تم سجدے میں سر رکھو، ادھر مجھے اپنے سامنے پالو. لیکن ہم بھی ان چیزوں کو چھوڑ دیں تو وہ اثرات نصیب نہیں. اس لیے تراویح پوری پڑھنا، آخر تک پڑھنا، اور پوری کوشش کرنا کہ دل دماغ حاضر ہونے کے ساتھ پڑھنا. یہاں تک اگر ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ حافظ صاحب نے غلطی سے ایک آیت، ایک رکوع نہیں کہہ رہا ہوں، ایک آیت چھوڑ دی، بعد میں پتہ چلا کہ بھئی وہ آیت تو پڑھی نہیں، یا اسی طور پر پتہ چلا کہ کسی وجہ سے آدمی نے وہ ایسا ہوا کہ اب ہم یہ کہتے ہیں اس آیت کو دوبارہ پڑھو، اگر ایک آیت بھی چھوڑ دی تو آپ کے قرآن کے پورے سنانے کی سنت ادا نہیں ہوئی. یہ چیزیں بڑی زبردست ہیں. یعنی گڈی میں ایک نوٹ کم ہو، ہم کہتے ہیں 99 تو ہیں، نہیں بھائی نہیں، پورا نہیں ہے، 1 روپیہ بھی واپس لاؤ، گڈی پوری نہیں. اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، عمل کو خوبصورت بنا کر پیش کرو. میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ 100 نفل پڑھو، 20 تراویح صحیح پڑھ لو جو خوبصورت بنا کر پیش ہو. جن کو مزہ آتا ہے نا، سچی ہے انہیں 20 بھی کم معلوم ہوتے ہیں. جب ایک آدمی کو کھانا اچھا لگتا ہو نا تو بھوک نہ ہونے کے باوجود بھی آدمی 2 روٹی کھا جائے گا. ہمیں لگتی ہے دنیا کی بھوک، آخرت کی بھوک تو لگی نہیں. عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ ان کے خادم کہنے لگا، عثمان نے کہا مکے جانا ہے، مدینے جانا ہے، میں نے وضو کر لیا ہے، جو 2 رکعت نفل پڑھ لوں چلتا ہے. یہ کہہ کے جو الف لام میم سے قرآن شروع کیا، پھر عثمان، اوپر سے رمضان، دوسرا بیت اللہ کے سامنے، اور تیسرا مطاف میں جو، اور بیت اللہ کا دروازہ سامنے. ہو کہتے ہیں اللہ کی قسم، ادھر عشاء کے 2 نفل والے میں شروع کیا تھا، پوری رات میں 2 رکعتوں میں اللہ کو قرآن سنا دیا. یہاں بڑا مسئلہ ہے، اس لیے کہ وہ ذائقہ نصیب ہے. اسی طور پر بھائی ہمیں جو دوسرے کام ہیں، مثلا یہ طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں اللہ کو راضی کرنے کا کام کرنا، صرف رات گزارنا کمال نہیں. اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا من احیا لیلا و ایقظ، کہ جو رات کو، یہ نہیں کہ صرف شب باشی ہو، یعنی کہ صرف رات گزارنا مقصود ہو، رات کو احیا، حدیث میں آتا ہے اپنی رات کو زندہ کرے، اپنی رات کو اعمال میں لگائے، عبادات میں لگائے. جب پہلی امتوں نے یہ کہا کہ کئی 100 سالوں کے سجدے کیے، فرمایا اللہ کے نبی ہمارا کیا ہوگا، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے شب قدر عطا کی، فرمایا تمہیں ایسی خوبصورت رات دے رہا ہوں، اگر تم یہ صحیح گزار لو جو ان کو سالوں میں ملا، میں تمہیں 1 رات میں عطا کر دوں. اور ایک آدمی کو سچ یہ ہے کہ اگر 10 شب قدریں مل گئیں اور 83 سال 850 سال سے زیادہ تو یہ بن جاتے ہیں. لیکن وہ شب قدر جو اللہ کی رضا کا سبب ہو، یہ نہ ہو کہ شب قدر میں طاق راتوں میں بازاروں کے چکر لگ گئے، صرف 27 کو کچھ عبادت کی، 1-2-3 گھنٹے، باقی جو ہے وہ 21 سوتے گزر گئی، اور 23 جو ہے وہ انتظار میں گزر گئی، 25 میں ہمت نہ ہوئی، اور 27 میں کوشش کری، 29 میں 27 کی تھکن اتار دی. ایسی طاق راتیں یہ رضا کا سبب نہیں بنے گی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، جیسے ہی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آخری عشرہ داخل ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بعد میں شد میزانہ، آپ اپنے کمر بند کو کس لیتے، گھروں میں آنا چھوڑ دیتے. فرمایا عائشہ یہ عشرہ، یہ طاق راتیں تو صرف اللہ سے بات کرنے کے لیے. کیا اچھا ہو کہ اللہ کی رضا کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کیسے کام کریں کہ صرف راتیں گزارنا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اللہ کے ہاں قبولیت ہو جائے. قبولیت اور رضا، دیکھو کتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں، 15 سال والے، 30 سال والے، 50 سال والے، 60 سال والے. یہ خود سوچیں کہ کتنی راتیں ایسی ہیں جو ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں اللہ اور تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اب تیرے پاس مر کر آئے ہیں تو ہماری بس شب قدر کے جو مہینے کا اسٹیٹمنٹ ہے نا، صرف وہ نکال لے، صرف وہ ریکارڈ نکال لے، باقی عمل چھوڑ دے. تو اللہ کہ اچھا چلو صرف شب قدر کا حساب دے دو، صرف طاق راتوں کا حساب دو، تو ہمارا کیا جواب ہوگا؟ جو گزری ان کی بات دیکھو. اس لیے اس میں اللہ کی رضا کا سبب یہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب ہو، یعنی دوستوں یاروں کے ساتھ بیٹھے ہوں،
مسجدوں میں دیکھتے ہیں ٹولیاں بنی ہیں، گپ شپ لگے ہیں، او ہو ظلم ہوا کہ بازاروں کے چکر لگنے لگے۔ جو مسلمان اللہ سے ان راتوں میں جنت کے سودے کرتے تھے وہ اپنے کپڑے خریدنے لگ گئے۔ اوہ کہیں سے اس کی تاریخ نہیں ملتی۔ تو یہ قیمتی رات لوگ کہتے ہیں، جناب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں آئے کہ حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا نماز پڑھ لو، پھر نماز کے بعد آپ سے یہ بات تفصیلی مجھے سمجھا دینا۔ ادھر نماز پڑھی اور ادھر فرمایا حضرت بات کرنی تھی۔ فرمایا بھائی میں بھول گیا تھا، میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا، میں نے کہا بات کوشش کروں گا، بات کر لوں، میں کیا کروں؟ اب یہ تو یاد آیا کہ رمضان کا چاند ہو گیا، اور رمضان کا چاند ہو جائے تو یہ اللہ سے بات کرنے کا مہینہ ہے، یہ مخلوق سے بات کرنے کا مہینہ نہیں ہے، تمہارا کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، تمہیں مجھ سے مشورہ کرنا تھا، یہ مجھے اللہ سے اپنی ذات سے مشورہ کرنا ہے، لہذا کسی اور سے بات کر لو، یہ میں اللہ کے علاوہ اس مہینے میں کسی اور سے بات نہیں کرتا ہوں۔ یہاں تو کیا کام کیا؟ اس لیے ہر کام اللہ کی رضا کا پانچواں سبب یہ ہے کہ گناہ سے بچ کر رمضان گزرے۔ طاق راتیں بھی تراویح پڑھنے جا رہے ہیں، باتیں ہو رہی، لوگوں کے عیب دیکھ رہے، غیبتیں ہو رہی، روزہ رکھ رہے، گناہ نہیں چھٹ رہا، تو میرے نبی نے صاف ارشاد فرما دیا من لم یدع قول الزور والعمل فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ او کما قال النبی علیہ السلام، کہ جو روزہ رکھ کر بری باتیں نہ چھوڑے، روزہ رکھ کر جھوٹی باتیں نہ چھوڑے، زبان اسی طرح گالی دے رہی، آنکھیں اسی طرح نامحرم کو دیکھ رہی، بات اسی طرح غیبت ہو رہی، تو صرف بھوک ہڑتال تھوڑی ہے۔ بھوک ہڑتال میں اور روزے میں بہت بڑا فرق ہے۔ بھوک ہڑتال میں صرف کھانے سے بچتا ہے، ہم روزے میں ہر اس کام سے جس کو اللہ نے منع کیا، حضور نے ارشاد فرمایا جو لوگ روزہ رکھنے کے بعد بھی اپنی زبان آنکھوں کی حفاظت نہ کریں، ان سے کہہ دو میرے نبی مجھے تمہارے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف ایسا روزہ ہو، ایسا ہمارے طاق راتیں گزرے، گناہوں سے بچ کر گزرے کہ اس میں کام بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان جب قبولیت والا تو گزرا نہیں، اللہ کی رضا تو نصیب ہوئی نہیں، تو رمضان کے بعد ان صاحب سے ملیں تو ایسا لگتا ہے کہ رمضان ختم ادھر تہجد ختم، ادھر رمضان ختم ادھر فجر کی جماعت ختم، ادھر رمضان ختم ادھر قرآن ختم، ادھر رمضان ختم ادھر اعمال ختم۔ حالانکہ قرآن میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ رمضان میں اعمالوں کو بڑھاؤ، کہیں یہ نہیں کہا کہ رمضان میں بہت عمل کر لی اب چھوڑ دو۔ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کب تک عبادت کروں؟ فرمایا یہاں تک جب تک اے نبی تمہاری موت کا آخری سانس نہ نکل جائے، اس وقت تک بھی اللہ کے سامنے سر جھکائے رکھنا۔ اپنے نبی کو حکم دیا جا رہا۔ چلو یہ ہوتا نا ہمارے یہاں تو 60 سال میں ریٹائرمنٹ ہو گئی، چھٹی ہو گئی، بہت کما لیا بھائی، تھک گئے ہیں، 70 سال ہو گئے، چلو گھر پر بٹھا دو باپ کو، کہہ رہے نہیں 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 نہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ بات سوچنے کی ہے کہ اللہ کی رضا کیسے نصیب ہو۔ اپنی چاہت پہ نہیں چلنا، بہت چل لی ہے، اپنی خواہش پر بہت چل لی ہے، اپنے نفس کے کہنے پر بہت چل لی ہے۔ اب تو ایسا رمضان میں یہ عمل کرو، تراویح اور یہ طاق راتیں، کہ بس مزہ آ جائے۔ لوگ اکثر ہم سے کہتے ہیں جی مسجد میں، گھر میں دل نہیں لگتا، مسجد میں آ جاتے ہیں، یہ کرو، اور دوسری چیزیں ہوں جو سنت کی جو سنت کے مطابق ہوں، اس طرح کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ساری باتیں نصیب فرما دیتے ہیں۔ یعنی اتنے رمضان میں اب خود سوچ لو کہ اللہ کی رضا ہمیں کتنے میں نصیب ہوئی ہے۔ اسی طرح اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر 10 دن بیٹھے۔ ایک دفعہ آپ کو پتہ چلا کہ آپ کو سفر پر جانا ہے تو آپ اس میں نہ بیٹھ سکے، اس میں غزوہ ہوا تھا، آپ تشریف لے گئے، تو آئندہ سال میرے نبی نے 10 کے بجائے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ یعنی یہ ایک تو بات ہونا کہ بھئی چلو علماء نے اپنی طرف سے بتایا، چلو جی کچھ اور سوچا ہو، کہیں سے کوئی اجتہاد کر کے لائے ہوں، صراحتاً بخاری شریف کی روایت ہے
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آئندہ سال جو ہے وہ 20 دن کا اعتکاف فرمایا. اور دوسری حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف تو اسی وقت سے شروع کر دیا. چنانچہ اعتکاف کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ کو پتا ہوگا جو سب سے پہلے وہی آئی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو وہ وقت علماء نے لکھا ہے رمضان کا تھا، آخری عشرہ تھا، اور اللہ کے نبی اعتکاف میں ہی بیٹھے تھے. اسی میں اللہ نے اپنی علم معرفت کا راز اللہ نے اور سارے اسرار اور خزانے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھ دیا. کتنی اعلیٰ درجے کی بات ہو گئی کہ اس کو اس طرح اللہ جل شانہ عما نوالہ نے وہ جو اقرأ بسم ربک الذی خلق جو جبرائیل سے کہا نا، خلق الانسان من علق اور اقرأ وربک الاکرم، تو جو باتیں فرمایا جاؤ جبرائیل، جس مہینے کا انتظار تھا وہ آ گیا، جس گھڑی کو کہا تھا وہ پوری ہو گئی، جو دن کو کہا تھا وہ انتہا کو پہنچ گیا، جاؤ میرے نبی کو جا کر وحی کا پیغام لے جاؤ. جس میں اگر آپ نے ابتدا کی تھی وہ بھی یہ اعتکاف کا زمانہ تھا اور یہی رمضان کا زمانہ تھا. اس لیے ہمیں بہتر کام یہی ہے کہ مرد مسجدوں میں اعتکاف کریں، یعنی جس کام کو اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا ایک دفعہ عذر سے، وہ اگلی دفعہ پورا کیا. اس طرح حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ اور چھوڑ دیا تو وہ بھی آپ نے پورا کیا آئندہ سال. اور ہم اس کام کے اس لیے کہ اعتکاف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ارشاد فرما دیا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے، ابو داؤد شریف کی کئی اور احادیث میں ہے کہ اگر کسی کے سگے رشتہ دار کا بھی انتقال ہو جائے، جنازہ ہو جائے، تو آپ جنازے میں نہیں جا سکتے ہیں. بھائی کسی مریض کی عیادت کرنے کتنا ثواب ہے، اعتکاف میں نہیں جا سکتے ہیں. اور فرمایا تم ثواب کے بھوکے تھے نا. ایک تو نا کہ آج کل تو ایک فیشن بن گیا، کیا کہہ رہا بھائی داماد بیمار ہے جانا پڑے گا. بھائی منہ دکھانے کو بھی تو کچھ ہوتا ہے. بیٹی کے جو ساس ہے جی، ان ساس کی خالہ کا انتقال ہوا، بھائی کیا اب جانا پڑے گا شکل دکھانے کو. تو اور ایک یہ ہے کہ نیکیوں کے لیے صحابہ جاتے تھے، تو صحابہ کو بڑا دکھ ہوا. اللہ کے نبی جنازہ ہو ہم قبرستان نہ جائیں، اور انتقال ہو ہم اس میں تعزیت پر نہ جائیں، کیا ہوگا؟ اور ہم مریض کوئی ہو اس کی عیادت نہ کریں. انہوں نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم ایسا کرو، تم اعتکاف میں بیٹھ جاؤ. جو اللہ تمہیں جنازے پر دیتا، جو عیادت پر دیتا، جو مدد کرنے پر دیتا، جو مظلوم کی داد رسی پر دیتا، میرا اللہ کہہ رہا ہے، جبرائیل فرما رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دو اعتکاف میں تم بیٹھ جاؤ، باقی تمام اعمال کی ذمہ داری میں بغیر عمل کرے تمہیں عطا کر دو. تو ہونا یہ چاہیے ہر گھر میں سے ایک مرد. اسی طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد تمام ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہن اجمعین وہ گھروں میں اعتکاف فرماتی تھی. کیا اچھا ہو جہاں عورتیں، ہم کہتے کیا اچھا ہو گھر میں ایک عورت، دو عورتیں اچھا بے اعتکاف میں بیٹھی ہوں. وہ بعد میں علماء مفتی حضرات سے اس کے مسائل پوچھ لیں کہ بھئی اسی خاص جگہ ہونی چاہیے. جب سوچے تو صحیح، جس گھر میں میاں بھی اعتکاف میں ہوں، یا بیٹا اعتکاف میں ہوں، یا بھائی اعتکاف میں ہوں، اور وہ بہن اور وہی ماں اور وہی پھپھی اور وہی خالہ جب اعتکاف میں ہوگی، تو گھر میں بھی اللہ کی رحمت، ادھر مسجد میں بھی اللہ کی رحمت، تو ان دونوں کی اللہ مغفرت کر دے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں فرمایا یہ چیزیں اللہ کی رضا کا سبب بنے. اعتکاف میں پھر اس کے طریقے بتلائے گئے ہیں. اعتکاف میں بھی اللہ کی رضا کیسے نصیب ہوگی، اللہ کیا اعتکاف کیسے قبول ہوگا؟ جو اپنی جان مار، جیسے کہ جان لگا دو. کیا مطلب؟ جان کا آخری ذرہ جتنی طاقت تھی لگا دی، اتنی طاقت تم لگا دو، باقی مغفرت کا فیصلہ ہم کر دیں گے. جتنا تمہارے اختیار میں وہ تو کرو. تو جتنا ہم جب تک اس میں کسر چھوڑیں گے اس وقت تک کام نہیں ہوگا. اعتکاف اس لیے بچے سے پوچھنا کسی نے، بھائی اگر تم نہیں ہوگے، اللہ سے کوئی بات منوانی ہوگی یا بارش لینی ہوگی، کیا کرو گے؟ مطلب شہر کی سب سے بڑی بلڈنگ تلاش کر کر اس کی چھت پر جا کر اپنے جوتوں کو ایڑی کے بل کھڑے کر کر دونوں ہاتھ اوپر سیدھے اٹھا کر کہوں گا اے اللہ یہاں تک میں لینے آ سکتا تھا، اس سے آگے تو کرم نازل کر دے. تو ہم کہنا اعتکاف ہم نے کر لیا، ہم یہاں پر آ گئے ہیں تو اعتکاف کرنا، لیکن وہ اعتکاف اس طرح جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس لیے میرے محترم دوستوں، میری ماں اور بہنوں، درخواست یہ ہے
کہ یہ بڑا قیمتی مقال ہے. سچ یہ ہے کہ ہم کچھ عمل نہیں کرتے پھر بھی ہمیں افسوس نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات ہر رات کو کھڑے ہوتے, پاؤں سوج جاتے, بیٹا سمجھاتا ابا جان اتنا نہ کرو. اس کے باوجود مسجد نبوی میں عید کی نماز پڑھائی, پھوٹ پھوٹ کر نماز کے بعد رونے لگے. تو اللہ کے نبی کے خلیفہ کیا بات ہو گئی, آپ کھڑے ہوں, آج تو خوشی کا دن ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ابن عمر خوش تو وہ ہو جسے پتہ چلے کہ اس کے روزے اور نمازیں قبول ہو گئی ہیں. اللہ کی قسم عمر کو جب پتہ چلے گا جب قبر کے گڑھے میں چلا جائے گا. اس پر آنسو بہا رہا ہوں کہ پتہ نہیں اللہ نے قبول کی ہیں یا نہیں کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ عید کی نماز پڑھانے کے بعد آج تو خوشی کا دن ہے. فرمایا ارے ابن عمر کے بیٹے خوش تو وہ ہو جسے پتہ چلے اس کے اللہ نے اعتکاف کو قبول کر لیا ہو. عمر کو کیا پتہ کہ اللہ نے اس کے روزے قبول کیے ہیں یا اعتکاف کیا یا نہیں. اتنا روئے کہ صحابہ ظہر تک مسجد میں روتے روتے گزار دے, اتنے عمل کے باوجود. اس لیے یہ اعمال اللہ کی رضا کا سبب بنے. بھائی کچھ ایسا زور لگا دیں, کچھ ایسا کر دیں کہ بس اللہ کہہ دے ہاں میرے بندیوں جو تمہارے بس میں تھا وہ تم نے کیا, آگے جو میں کروں گا وہ تم دیکھ لے. لیکن ہم وہ کرتے نہیں ہیں جو ہمارے تک, بس تھوڑی بہت رسمی عبادات, اس سے اللہ کی رضا نصیب نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر بہت سی بدعات میں مبتلا ہو جانا, چاہتوں میں چلے جانا, رسومات میں لگ جانا, اس سے یہ چیزیں نصیب نہیں ہوں گی. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ کیفیت رمضان, اس لیے عجیب بات یہ ہے, چلو ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ نے رمضان کے آنے سے پہلے ہی صحابہ کو جمع کیا. دیکھو تم پر ایک بہترین مہینہ سایہ افغن ہونے والا ہے, تم پر ابر آلود ہونے والا ہے, تم پر آنے والا ہے, تو پہلے سے ہی میں تمہیں بتا رہا ہوں. جس طرح ہم لوگ پہلے جمع ہو گئے تو پہلے سے, تاکہ تم یہ نہ کہنا کہ ہمیں خبر ہی نہ ہوئی, میں پہلے سے مطلع کر رہا ہوں. اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, اللہ تعالیٰ جل شانہ عما نوالہ سبحانہ و تعالیٰ جل علا کی بارگاہ میں ابھی سے دو نفل پڑھ کے اللہ سے مانگو, اے اللہ جو گزرنا تھا وہ گزر گیا. اس دفعہ تو کچھ تراویح, یہ اعتکاف, یہ طاق راتیں کچھ ایسی ہو جائیں, ہاں تو کہہ دے میرے بندے, تو کہہ دے کہ میرے بندے یا ایتھا النفس المطمئنہ, تو نے بہت بوجھ اٹھا لیا, ارجعی الی ربک, آجا اپنے رب کی طرف, وہ بھی تو اس سے راضی, تو بھی اس سے راضی ہو جا. کچھ ایسا زور لگا دو بھائی. اس کے لیے جو میں نے طریقہ بتایا, جو آداب بتائے کہ کچھ اللہ کی جو ان تمام باتوں کی رعایت کی جائے, تو ہمارا یہ رمضان, ہماری یہ تراویح, ہماری اسی کے ساتھ ساتھ یہ پورا کا پورا جو روزہ ہماری اسی طرح یہ رمضان کے اندر جتنے دوسرے اعمال ہیں, اعتکاف وغیرہ, سارے قیمتی بن جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے آسان باتیں ارشاد فرما دی. تم ایک روزے دار کو افطار کرا دو, من فطر صائما, کسی روزے دار کا افطار کرا دو جو اسے پورے دن میں محنت مشقت پر 10 پارے اس نے پڑھے, 10 نفل اس نے پڑھے, 10 منٹ تک دعائیں اس نے مانگی, رو دھو کر اللہ کو راضی اس نے کیا, مغفرت اس کی نے اللہ سے اپنی کرائی. حضور نے فرمایا صرف افطاری کے 2 گھونٹ شربت, 2 گھونٹ لسی, آدھی کھجور منہ میں ڈال دو, اللہ کہہ رہے جو اسے 17-16 گھنٹوں میں دیا وہ تجھے 1 روپیہ خرچ کرنے پر عطا کر دوں. تو اس طرح کے اعمال ڈھونڈنا, ان چیزوں کو حاصل کرنا, اللہ کی رضا, بس اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے. اللہ کی رضا حاصل ہونے کے میں نے وہی 5 آداب جو آپ کے سامنے عرض کیے, ہر عمل میں اس کو ڈال لو. جس طرح چاہے وہ کوئی سالن بنانا ہو, چاہے وہ مرغی کا ہو, چاہے گوشت کا ہو, بھائی گھی اور تیل تو سب میں ڈالنا ہے, مسالے سب میں ڈالنے ہیں, تو اس سے وہ ذائقہ ہوتا ہے, جو قبولیت کی جو خوشبوئیں مہکیں گی وہ اسی طرح مہکیں گی. اسی طرح کوشش یہ ہو اور جو کام رمضان میں کرنے کے وہ بھی کرو, اس سے بھی یہ اعمال قبول ہو جاتے ہیں. وہ کیا کام کرنا ہے کہ مثلا لمبی دعا کرنا, اکابرین کے بارے میں لکھا ہے
اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ افطار کے وقت اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں میری تسبیح چھوڑ دو، جو روزے دار، صرف روزے دار نہیں، جو روزے دار ہاتھ اٹھا کر آنسو بہا کر مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں اس کی دعا پر آمین تم کہہ دو، قبول میں کر لیتا ہوں۔ لیکن جو بیچارہ ٹریفک کی لائن میں لگا پڑا ہے، جو افطاری کی چیزوں کے لیے لگے ہیں، انہیں فرشتوں کی آمین نصیب نہیں۔ یہ تو دسترخوان پر بیٹھ کر یا اکیلے میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر آنکھوں میں آنسوؤں کا سرما لگا کر اور آنکھوں کو اللہ کے سامنے نم کر کر دکھلا کر ایسے لوگوں کو یہ چیزیں نصیب ہوں گی۔ جب ہمارے دوسرے اعمال، یہ آپ نے دعا کی نا، اس کی قبولیت، اس کی رضا آپ کے تراویح کی قبولیت میں چلے گی۔ اس کے آنسوؤں کے اثرات آپ کے، جس طرح گولی کھاتے ہیں صبح کھاؤ تو کہتے ہیں شام تک کافی ہے جی، پین کلر، اس طرح ان چیزوں میں نصیب ہوگی۔ اسی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ ایک کام جو کرنے کا ہے وہ صدقہ خیرات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ویسے سخی تھے، لیکن جب رمضان آتا تو رمضان میں آپ کی سخاوت اگر طوفانی سخت ہواؤں سے مقابلہ کیا جائے تو ہوائیں طوفانی جو بورڈ اڑا دیں، جو ہواؤں کو، پانیوں کو ہلا دیں، وہ پیچھے رہ جائیں اور اللہ کے نبی کی سخاوت بھی اس سے آگے بڑھ جاتی۔ ایک ہے اپنے اوپر سخاوت، ہم تو کرتے نہیں، کیا کریں، عید کی شاپنگ کرنی ہے، تنخواہ ختم ہو جائے گی، نئے جوتے کپڑے لانے ہیں، مہنگائی ویسے ہو گئی ہے، ارے ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو خرچ کرا رہا۔ حضور نے خاص طور پہ رمضان میں پہلے سے اس بات کا خصوصی فرمایا مومن کے رزق بڑھایا اسی لیے جاتا ہے۔ ہم تو اپنی چیزوں پہ لگاتے ہیں، بھائی دیکھو رمضان آ رہا ہے، کلر اچھا کرا لو، چیزیں اچھی کرا لو۔ حضور نے فرمایا اس کام، یہ بھی اگر ہم نے اس طرح کیا تو ہماری تراویح کی قبولیت کا ذریعہ بنیں گے، ہمارے اعتکاف کی قبولیت کا ذریعہ بنیں گے۔ خرچ کرنا رضا کا چھٹا سبب ہے۔ خرچ کرنے اے اللہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے روزہ افطار کرتے ہی آ کر کسی فقیر کو ڈھونڈ کر 10 درہم دیتے، اے اللہ صدقہ کر رہا ہوں تاکہ میرا روزہ قبول ہو جائے۔ ادھر تراویح پڑھی، ادھر تراویح پڑھی، صحابہ ادھر کسی کو جا کر فرمایا جلدی سے اللہ کی بندی کھانا دے دیں تاکہ اللہ ہماری تراویح قبول کر لے۔ ادھر فوراً سحری کی، ادھر اللہ تعالیٰ یہ کام کر دے، تو لہٰذا اس بات کا بھی اہتمام ہو۔ تو اس طرح ہماری تراویح، اعتکاف، یہ طاقتیں جس طرح میں نے عرض کیا اس طرح عمل کرنے سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں کو اور ان اعمال کو قبول کر کر، اور جب قبول ہو گیا تو ایک ذرہ بھی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا، ایک ذرہ بھی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بھائی سب کو حقیقی معنوں میں کہنے سننے سے کروڑوں گنا زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا رب ذی الجلال والاکرام، یا الہنا و یا خالقنا و یا مالکنا و یا من عنده خزائن السماوات والارض۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، جب تو نے رحم فرما کر، کرم فرما کر، اے اللہ جہاں ایک موقع ہمیں اور دیا ہے کہ رمضان ہمارے قریب کر دیا، تو اے اللہ اس دفعہ کے رمضان کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے۔ اے رب اس دفعہ کے رمضان کو یا اللہ اس طرح جس طرح تیرے نبی، تیرے صحابہ نے گزروایا، یا اللہ ان کے رمضان کو ہمارے رمضان کے دونوں کو ملا کر قبولیت کا ذریعہ بنا دے۔ اے ہمارے رب، اے اللہ ہمارے رمضان کو ان کے اعمالوں سے قریب کر دے۔ اے رب کریم، اے اللہ ہمیں اس رمضان میں ظاہر روزہ رکھ کر گرمی ہوتی ہے، کچھ تھک جاتے ہیں، کچھ لیٹ جاتے ہیں، یا اللہ ہمت، قوت، طاقت، صحت کی اعلیٰ صورتیں نصیب فرما دے۔ اس مہینے میں تو اللہ کہیں سے جس طرح تو نے کہا نا میں رزق بڑھا دیتا ہوں، اللہ ہم تجھ سے درخواست کر رہے ہیں، اللہ جہاں رزق بڑھا، رزق کے ساتھ ہماری صحت بھی بڑھا دے، اللہ ہمیں ہمت بھی نصیب فرما دے، ہمیں چستی بھی نصیب فرما دے، سستیاں ختم فرما دے۔ اگر کسی کو بلڈ پریشر، شوگر، اللہ کوئی اور بیماری، پریشانی، اللہ کوئی دکھ، تکلیف کی وجہ سے اگر سستی بھی آتی ہے تو اللہ اتنا تو کم سے کم یہ رمضان میں تو اعلیٰ قسم کی یہ صحت
جو 20 سال پہلے والی تھی، 30 سال پہلے والی جو شباب پر تھی، یا اللہ وہ صحت یا اللہ ضرور نصیب فرما دے۔ رب کریم جس طرح آپ کے نبی علیہ السلام نے، صحابہ نے رمضان گزارا، یا اللہ اس کے نمونے کے طور پر ہمیں قبول فرما لے۔ اللہ جتنی باتوں سے آپ نے، آپ کے نبی نے روزے میں، تراویح میں، اے اللہ اعتکاف میں، طاقراتوں میں اور چیزوں میں روکا، اے اللہ جس میں عبادات میں رہتے ہوئے جن باتوں سے کہا ہمارے نبی نے، دیکھو جھوٹ نہ بولنا، دیکھو رمضان میں لڑائی مت کرنا، اے اللہ جتنی باتوں سے روکا، اے اللہ اے رب توفیق تو تیری ہوتی ہے، ہدایت تو دیتا ہے۔ روزانہ اس سورج کو نکالنے والے اللہ تو نکالتا ہے تو سارے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے بلب بھی وہ مقابلہ نہیں کرتے۔ تو اے اللہ اسی طرح اس دفعہ کے رمضان کے سورج کو ہماری ہدایت کے سورج کے ساتھ طلوع فرما دے، ہماری ہدایت کا سورج بنا کر طلوع فرما دے۔ جو ساری بری عادتیں، گندی عادتیں اللہ جو آج تک ہم نے رمضان میں کی ہیں، اللہ خصوصاً جو سستی کی، بار بات پر بستروں پر لیٹ گئے، ایک دم پیاس برداشت نہیں ہو رہی، اللہ تھوڑی سی بس مقابلہ نہ کیا، تو اے اللہ ہم اس سستی کا مقابلہ کرنے کے لیے اعلیٰ قسم کی چستی نصیب فرما دے، ہمت، قوت، طاقت، صحت ضرور عطا فرما دے۔ اے اللہ اس رمضان کو ہماری ترقی درجات کے ذریعے کے طور پہ قبول فرما۔ اے اللہ تراویح کی ہمت، قوت شروع سے آخر تک کئی قرآن تراویح میں سنانے والوں میں شامل فرما۔ اے رب کئی بالکل رمضان میں یا اللہ نفلی راتوں کی نیت کر کے وہ عثمان اور عمر کی طرح رضی اللہ عنہما یا اللہ ایک رکعت میں یا اللہ قرآن کا اکثر حصہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ شروع سے آخر تک تیرے دھیان کے ساتھ رمضان کو شروع بھی کریں، ختم بھی کریں، کچھ ایسی رضا کا فیصلہ نازل فرما۔ اے رب کریم اے اللہ ہماری دنیا آخرت کی ساری ضرورتوں کا انتظام فرما دے۔ اے رب کریم اے اللہ جتنی آج تک آپ سے دعائیں کی ہیں، آج کی، پچھلی کی، 10 20 30 40 50 سال پہلے والی بھی، آج بھی، اور موت کے آخری سیکنڈ تک جو بھی دعا کریں، یا اللہ ان ساری دعاؤں کو ابھی سے مقبول منظور فرما۔ اے رب مقبول منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وامتہ اجمعین آمین آمین۔ رمضان أهلا رمضان